پڑوسیوں کا خیال رکھو. اور پڑوسی بھی 3 طرح کے بیان کیے. ایک پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں، ایک پڑوسی ہے جس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہے جس کا 1 حق ہے. جس کا 1 حق ہے وہ تمہارا غیر مسلم پڑوسی ہے، تمہارے مذہب پہ نہیں ہے، تمہارے دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی اس کی رشتہ داری نہیں ہے، صرف پڑوسی ہے غیر مسلم. اس غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی مسلمان ہونے کے ناطے تمہاری طرف سے کوئی دکھ نہیں پہنچنا چاہیے. اور جو پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے، رشتہ دار نہیں، اس کے 2 حق ہیں، پڑوسی کی حیثیت سے بھی مسلمان کی حیثیت سے بھی. اور اگر پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے تو پھر 3 حق ہو گئے. پڑوسی کی حیثیت سے مستقل، مسلمان کی حیثیت سے مستقل، رشتہ دار کی حیثیت سے بھی مستقل. تمہارے مسلمان پڑوسی اور رشتہ دار پڑوسی ہونے کا حق یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے اس پڑوسی کو کسی نوعیت کی کوئی ایذا نہ پہنچے. آپ خطبہ جمعہ میں ایک حدیث مستقل سنتے رہتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. پھر قسم اٹھائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. کہا حضور یہ کون ہے جس کے لیے آپ قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے. جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ بار بار جبریل مجھے وصیت کرتے تھے، بار بار آتے تھے پڑوسی کے حوالے سے، حتیٰ کہ مجھے ڈر لگا شاید پڑوسی کو وراثت میں حق نہ دے دیا جائے. اور ایک وقت تھا کہ جب مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے پڑوس بننے کو ترجیح دی جاتی تھی، اور مسلمان پڑوسی ہونے کی بنیاد پر اس کے غیر مسلم پڑوسیوں کے جائیداد اور مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں. ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم دین وغیرہ میں جرمنی گیا، وہاں جس عزیز کے پاس ٹھہرا تھا شہر سے باہر، نماز کا وقت آیا تو میں نے کہا بھائی نماز کا یہیں پڑھنی ہے. میں نے کہا قریب کی کوئی مسجد؟ کہا مسجد نہیں، مسجد تو شہر میں ہے، وہ دور ہے. تو میں نے کہا بھائی مسلمان ہو، مسجد شہر کے میں مسجد کے پڑوس میں مکان لے لیتے تاکہ نماز مسجد میں پڑھنے کا اہتمام ہوتا. کہ حضرت یہاں جرمن معاشرے میں ایک ذہن بن گیا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، جس کی بنیاد پر شہروں میں مکان نہیں ملتا مسلمانوں کو. کہ کیا ذہن؟ کہ یہ ذہن بنا ہے کہ مسلمان اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، لہذا اس بنیاد پر انہیں پڑوس بنانے کے لیے مسلمانوں کو تیار نہیں ہیں. کہا انا للہ. ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان ہونے کی بنیاد پہ غیر مسلم یہودیوں کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں. ایک یہودی نے مکان فروخت کرنے کا اعلان کیا، مکان خریدنے والے آئے، مکان دے کر قیمت کا تعین ہوا. پوچھا کتنی قیمت ہے؟ کہا 10,000 درہم. تو خریداروں نے کہا بھئی 10,000 درہم تو اس کی قیمت، اس کی تو 5,000 درہم ہے زیادہ سے زیادہ. یہ 5,000 زیادہ کس کی؟ تو اس نے جواب میں جو بات کی وہ عجیب تھی کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی قیمت فی الواقع 5,000 درہم ہے، لیکن باقی 5,000 درہم اس کی قیمت جو میں اضافی لے رہا ہوں، میرے اس مکان کے پڑوس میں مالک بن دینار رہتے ہیں. مالک بن دینار کے پڑوس کی قیمت میں بھی میں لے رہا ہوں. ایسا مسلمان پڑوسی کسی کو نہیں ملا کرتا. میں ایک وقت وہ تھا